السلام علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرحت اللہ کی خاکہ نگاری کی خصوصیات کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم خاکہ نگاری کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو چلیے آج کا اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ فرحت اللہ کی خاکہ نگاری کی خصوصیات۔ خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ کے خاکوں سے ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے محمد حسین آزاد کے تذکرے آب حیات میں پیش کی گئی شعراء کی چلتی پھرتی ادھوری تصویروں کو پختہ خاکوں میں تبدیل کیا۔ اس حوالے سے ان کی تحریر مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کا آغاز 1927 میں ہوا، جب انہوں نے اپنے اور اردو کے مشہور ناول نگار مولوی نذیر احمد کا خاکہ لکھا۔ 1928 میں دلی کا یادگار مشاعرہ لکھ کر انہوں نے اس سلسلے میں اضافہ کیا۔ 1929 میں تیسرا خاکہ ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے منظرعام آیا۔ پھول والوں کی سیر اور دلی کا یادگار مشاعرہ اس عہد کی تہذیبی، ثقافتی اور علمی اور ادبی زندگی کی محرک تصویریں ہیں۔ دلی کا یادگار مشاعرہ لکھتے وقت فرحت اللہ بیگ کے ذہن میں مولوی محمد حسین آزاد کی آب حیات اور مولوی کریم الدین کا تذکرہ طبقات الشعراء ہند تھا۔ ان دونوں کے علاوہ مومن خاں مومن کی تصویر نے فرحت اللہ بیگ کو دلی کا یادگار مشاعرہ لکھنے کے لیے مہمیز کیا۔ فرحت اللہ بیگ کا تیسرا خاکہ بے حد دلچسپ ہے، جس کا عنوان قاری کو جستجو میں ڈال دیتا ہے کہ آخر وہ کون سی وصیت ہے جس کی تعمیل فرحت اللہ بیگ نے کی ہے۔ دراصل یہ مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ ہے، جن سے فرحت اللہ بیگ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کا خاکہ ضرور لکھیں گے۔ اس لیے ان کے انتقال کے بعد فرحت اللہ بیگ نے ان کا خاکہ تحریر کیا۔ مولوی وحید الدین کے خد و خال اور خوبیوں کے علاوہ ان کی شخصیت کی کمزوریاں ہمدردانہ و غیر جانبدارانہ انداز میں نمایاں کی گئی ہیں۔ مولوی صاحب کے گھر کے نقشے کے علاوہ ان کی شخصیت، عادات، حلیہ و لباس واضح اور قطع کی تفصیل بھی اس خاکے میں موجود ہے۔ مولوی وحید الدین سلیم کی مزاجی شخصیت کی بہت سی کمزوریوں کو فرحت اللہ بیگ نے نمایاں کیا ہے۔ یہی ایک اچھے خاکہ نگار کی اہم خوبی ہے کہ اس کے خاکے کا کردار فرشتہ نہیں، انسان نظر آنا چاہیے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی یہ خاکہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک اچھے خاکے کی خوبی یہی ہے کہ اس کے مرکزی کردار کو انسان کی طرح پیش کیا جائے، فرشتہ بنا کر نہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود خوبیوں اور کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ وہ بیگ وقت نیک اور شریف ہے تو برا بھی ہے۔ ایسے میں فرحت اللہ بیگ کا اعتراف کہ وہ سب کچھ سچ لکھیں گے اس بات کی دلیل ہے کہ بھلے ہی مولوی نذیر احمد ان کے استاد ہیں، مگر وہ سب سے پہلے ایک انسان ہیں، لہٰذا ان کی شخصیت کا ہر پہلو خواہ وہ اچھا ہے یا برا قاری کے سامنے آنا چاہیے۔ جزیات نگاری میں فرحت اللہ بیگ کو کمال حاصل ہے۔ انہوں نے مولوی نذیر احمد سے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر ان کے تعلیم حاصل کرنے تک کے واقعات کو اس خوبی سے پیش کیا ہے کہ پڑھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے گویا ایک فلم سی چل رہی ہے جسے دیکھنے میں وہ کھویا ہوا ہے۔ ان کے خاکے سے مولوی نذیر احمد کی شخصی خوبیوں کے ساتھ ان کی ادبی خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ ان کی ناول نگاری کا آغاز بیٹی کے لیے لکھی گئی مرات العروس سے ہوا، جسے ان کے ڈائریکٹر صاحب نے پڑھا تو کہا کہ آج کل گورنمنٹ ایسی کتابوں کی تلاش میں ہے جو لڑکیوں کے نصابی تعلیم میں داخل ہو سکیں۔ اس طرح مولوی صاحب ناول نگار بن گئے اور ان کی کتابوں پر انہیں انعام سے بھی نوازا گیا۔ خاکہ نگاری کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ مرکزی کردار کی شخصی خوبیوں اور کمزوریوں کو غیر جانبدارانہ اور ہمدردانہ انداز میں پیش کرے۔ فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد کی صرف شخصیت کو ہی اپنا موضوع نہیں بنایا،
بلکہ انہوں نے مولوی نذیر احمد کی تحریری کاوشوں کو خاکے میں مرکزی جگہ دی۔ نذیر احمد ان کے استاد ہی نہیں، کامیاب ناول نگار مصنف بھی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ یہ طویل خاکہ ہے اور اس میں سوانح رنگ غالب ہے، مگر اس کے باوجود اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں اپنے سادہ و سلیس انداز کے سبب اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آب حیات اگرچہ خاکہ نگاری کا نقش اول ہے، لیکن فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو خاکہ نگاری کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اردو میں خاکہ نگاری کی جس روایت کو قائم کیا، اسے مزید فروغ دینے میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، مشتاق احمد یوسفی اور مشتبہ حسین وغیرہ نے اہم رول ادا کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔